السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ویذکر اسم اللہ فی ایام معلومات۔ میرے بھائیو، ماہ ذوالحجہ یا عشرہ ذوالحجہ کی آمد ہے، ہم سب کو انتظار ہے، چونکہ ان ایام کی بڑی فضیلت ہے اور آپ نے اس تعلق سے بہت سارے علماء کرام کے بیانات کو بھی سن چکا ہے، لہذا ہمیں عشرہ ذوالحجہ کا استقبال توبہ استغفار کے ذریعے سے کرنا چاہیے اور عزم صمیم پختہ ارادہ کر لیں کہ اللہ تعالی کی توفیق سے اگر وہ ایام ہمیں مل جائے عشرہ ذوالحجہ، تو ہم بکثرت اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے اذکار کریں گے، اللہ کی بڑائیاں تکبیرات پڑھ کر کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، نماز کی ادائیگی کریں گے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھیں گے، اور جتنے بھی خیر اور بھلائی کے کام ہوں ہم کرتے رہیں گے، صدقات و خیرات کر کے یا دیگر اعمال کے ذریعے سے۔ تو میرے بھائیو، عشرہ ذوالحجہ کے بہت سارے اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل تکبیرات کا بھی عمل ہے، تکبیرات ہمیں پڑھنا ہے، اور یہی آج کا موضوع ہے۔ تکبیر اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اور یہ ایک بڑا عمل ہے۔ ہمارے اسلاف اور صحابہ کرام بکثرت ان دن آنے والے ایام عشرہ ذوالحجہ میں اللہ کی بڑائیاں بیان کرتے تھے، کثرت سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت نمبر 28 پڑھی گئی ہے، رب کا فرمان ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور ابن کثیر ایام معلومات سے مراد یہی ایام عشرہ ذوالحجہ لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، جس میں اللہ کو یاد کیا جائے، بکثرت اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کی بڑائی ہو، تکبیرات پڑھے جائیں، تو تکبیرات کی دو قسمیں ہیں، دو طرح کی تکبیریں۔ ایک تو تکبیر مطلق، جس کی شروعات ذوالحجہ کے پہلے دنوں سے، ماہ ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے، یا یوں کہہ لیں کہ چاند نکلنے کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے، اور اس کا انتہا کب تک یہ وقت باقی رہتا ہے جس میں ہمیں تکبیرات پڑھنی ہے، اللہ کی بڑائیاں بیان کرنا ہے؟ تو ایام تشریق 13ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک باقی رہتا ہے، اور ان ایام میں ہمیں بکثرت اللہ کی بڑائیاں بیان کرنا ہے، اللہ کا نام لینا ہے۔ تو یہ ہوئے تکبیر مطلق ہے۔ تکبیر مقید سے مراد یہ ہے کہ بکثرت اللہ کی بڑائی بیان ہو، تکبیرات پڑھی جائے ہر نماز کے بعد، جیسا کہ صحابہ کرام کا اور ہمارے اسلاف کا عمل رہا ہے۔ اور یہ تکبیر مقید اگر غیر حاجی ہیں جو حج پہ نہیں گئے ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، ان کے لیے ہے کہ یوم عرفہ کو 9ویں ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد ہی یا فجر سے ہی اس کی شروعات ہو جاتی ہے، اور باقی ایام تشریق یعنی ایام 13ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک، سورج ڈوبنے تک یہ وقت باقی رہتا ہے۔ ان دنوں میں اللہ کی بڑائی کرنی چاہیے۔ اور اگر حجاج کرام ہیں، حج پہ گئے ہیں، جنہیں اللہ نے حج کی ادائیگی کا موقع دیا ہے، ان کے لیے تکبیر کی شروعات یا تکبیر کی ابتدا یوم النحر 10ویں ذی الحجہ کو ظہر کی نماز سے ہو جاتی ہے۔
حجاج کرام یوم النحر کو 10ویں ذی الحجہ کو ظہر کی نماز سے اللہ کی بڑائیاں بیان کرنا شروع کر دیں گے، اور کب تک؟ ایام تشریق 13ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں گے، تکبیرات پڑھتے رہیں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ تکبیر مقید ہے، اور یاد رکھا جائے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مینا میں قبے میں بڑے زور زور سے اللہ کی بڑائیاں بیان کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجد میں جتنے بھی لوگ ہوتے سن لیتے، وہ لوگ بھی تکبیر پڑھنا شروع کر دیتے، حتیٰ کہ بازار میں رہنے والے لوگ بھی بکثرت اللہ کی بڑائیاں بیان کرتے اور زور زور سے بیان کرتے، یہاں تک کہ تکبیر سے مینا گونج اٹھتا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر لایا ہے کہ عبداللہ بن عمر وکان ابن عمر وابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما یخرجان الى السوق فی ایام العشر یکبران ویکبر الناس بتکبیرہما۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں رضی اللہ عنہما بازار نکلا کرتے ایام العشر یعنی ذوالحجہ کے 10 دنوں میں، شروع کے 10 دنوں میں، اور اللہ کی بڑائیاں زور زور سے کیا کرتے، تکبیرات پڑھ کر۔ اور یہ سن کر بازاروں میں بھی جتنے لوگ، جن لوگوں کے کانوں تک تکبیرات کے کلمات پہنچتے، وہ لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، یہ ہمارے اسلاف کا، صحابہ کرام کا عمل رہا ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ لہذا ہم بھی اللہ کی بڑائی بیان کریں ان 10 دنوں میں، ایام عشرہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں، جہاں ہمیں بہت ساری عبادتیں کرنی ہیں، اللہ کو راضی اور خوش رکھنا ہے، اللہ کی قربت و نزدیکی حاصل کرنی ہے، وہیں پر عبادات میں یہ تکبیر بھی ایک بڑی عبادت اور بڑا عمل ہے۔ میرے بھائیو، تکبیر کے کلمات کچھ اس طرح ہے، اس کے صیغے کچھ اس طرح آتے ہیں۔ جب ہمیں اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، تکبیرات ہمیں پڑھنا ہے ذوالحجہ کے 10 دنوں میں، تو اس کے الفاظ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، کس طرح ہمیں اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، کس طرح تکبیر ہمیں پڑھنا ہے، تکبیر کے کیا کیا الفاظ ہیں۔ تو یاد رکھا جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، ایک صیغہ ہوا۔ دوسرا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ دوسرا صیغہ ہوا۔ اور تیسرا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس طرح تکبیرات کے کلمات ہیں، تکبیرات کے صیغے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان الفاظ کو یاد کر لیں اور اللہ کی بڑائی آنے والے ذوالحجہ کے 10 دنوں میں کرتے رہے۔ میرے بھائیوں، یہ قیمتی ایام ہیں، قیمتی دن ہیں، بڑی عظمت ہے ان دنوں کی اللہ کے ہاں۔ ہمارے اسلاف ان دنوں کا خاص خیال رکھا کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان دنوں کا خیال رکھیں، اور جہاں ہمیں بکثرت اللہ کی عبادتیں کرنی ہیں، وہیں پر تکبیرات کے کلمات کے ذریعے سے اللہ کی بڑائیاں بھی ہمیں بیان کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔